بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ حضرت خداوند عالم خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، شکریہ۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں واقع گوادر کرکٹ اسٹیڈیم کی تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد ہر کوئی اس کا گرویدہ دکھائی دے رہا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا شمار دنیا کے سب سے دلکش میدانوں میں کیا جانا چاہیے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے بھی گوادر کرکٹ اسٹیڈیم کی تصاویر اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کی ہیں۔ ساتھ ہی ICC نے لوگوں سے یہ بھی پوچھا ہے کہ ہمیں مزید کھیلوں کے خوبصورت اسٹیڈیمز دکھائیں جو بلوچستان کے گوادر کرکٹ اسٹیڈیم سے زیادہ دلکش ہوں، ہم انتظار کریں گے۔ گوادر کرکٹ اسٹیڈیم کی خوبصورتی سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈ بن چکی ہے اور اس کا اثر قبول کرتے ہوئے چیف منسٹر خیبر پختونخوا نے بھی پاکستان کے خوبصورت مقام کالام میں اسی طرز کا اسٹیڈیم بنانے کا اعلان کیا ہے۔ کالام کرکٹ اسٹیڈیم کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم گوادر کرکٹ اسٹیڈیم کا احاطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ICC کے ٹویٹ کے جواب میں بہت سے صارفین اور کرکٹ شائقین نے ICC کو اپنے پسندیدہ گراؤنڈز کے بارے میں نہ صرف بتایا بلکہ ان گراؤنڈز کی تصاویر بھی شیئر کی۔ دنیا بھر میں ایسے متعدد کرکٹ گراؤنڈز ہیں جو اپنے محل وقوع اور خوبصورتی کے اعتبار سے دیکھنے والوں کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں۔ گوادر کا کرکٹ اسٹیڈیم اتنا خوبصورت ہے کہ جانے والے ہر کسی کو رکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یہ آرٹ کا ایک غیر معمولی نمونہ دکھائی دیتا ہے اور یہی انفرادیت اسے دنیا کے خوبصورت کرکٹ اسٹیڈیم کی فہرست میں شامل کرتی ہے۔ اس اسٹیڈیم کی تعمیر کے لیے پنجاب کے ضلع گوجرانوالہ سے 1989 میں 90 ٹن مٹی منگوائی گئی تھی۔ تفصیلات کے مطابق پہاڑ کے دامن میں بنے اسٹیڈیم میں خوبصورت سبز گھاس کی فیلڈ، پختہ پچ اور شائقین کے بیٹھنے کے لیے مختص جگہ، جبکہ بھورے رنگ کے مرکزی دروازے کے ساتھ سینیٹر محمد اسحاق بلوچ کے نام کی تختی لگی ہوئی ہے۔ یہ اسٹیڈیم ان کے نام پر رکھا گیا تھا اور گوادر کے رہائشی اس کے لیے آج بھی ان کے مشکور ہیں۔ گوادر اسٹیڈیم کا مرکزی دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ یہاں مقامی کھلاڑیوں کے علاوہ سیاح بھی آتے ہیں اور تصاویر بناتے ہیں، مگر اسٹیڈیم میں کھیلنے کے لیے گوادر میں سیکیورٹی حکام سے اجازت نامہ لینا ضروری ہوتا ہے۔ گوادر کا اسٹیڈیم پہلی بار خبروں میں قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان معین خان اور پھر یونس خان کے دوروں اور گزشتہ برس پاکستان سپر لیگ کی ٹیم پشاور زلمی کے انڈر 19 ٹرائلز کے بعد خبروں میں آیا تھا۔ گوادر اسٹیڈیم خوبصورتی، تعمیر اور سیکیورٹی کے اعتبار سے دنیا کے لیے مثالی کردار کی حیثیت رکھتا ہے۔ گوادر کرکٹ ایسوسی ایشن کے سابق صدر حنیف حسین نے BBC سے بات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ شہر میں نیو سٹار کرکٹ کلب 1983 میں بنا، جس کا میں صدر بھی ہوں۔ اس وقت خطے میں 60 کے لاکھ باغ کرکٹ کلبز ہیں۔ صرف گوادر میں کلبز کی تعداد 20 سے تجاوز کر گئی ہے۔ حنیف حسین نے بتایا کہ 2017 میں پاکستان کرکٹ بورڈ PCB نے ہمیں اسٹیڈیم میں ہارڈ پچ بنانے کے لیے گوجرانوالہ سے 90 ٹن مٹی منگوا کر دی تھی، جس سے اسٹیڈیم کی 3 پچ بنائی گئی تھی۔ بات کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ مٹی 3 ٹرکوں پر منگوائی گئی تھی اور ایک ٹرک کا کرایہ 1.5 لاکھ روپے تھا۔ اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیف ایگزیکٹو زاہد حسین نے 3 پچ، باؤنڈری، روف اور دیگر لوازمات پاکستان کرکٹ بورڈ کی معاونت فراہم کرتے ہوئے بنوائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت تک گوادر کے اس اسٹیڈیم کے پاس کھیلنے کے حقوق یعنی پلینگ رائٹس نہیں تھے، کیونکہ اسٹیڈیم کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تھی، جس کے لیے یہ تمام انتظامات ضروری تھے۔ پھر 1 سال کے کام کے بعد گوادر اسٹیڈیم کو 2018 میں پلینگ رائٹس مل گئے۔ 2017 میں سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف نے گوادر کا دورہ کیا اور 1 ارب روپے کا ترقیاتی فنڈ دینے کا اعلان کیا۔ اس وقت تو اسٹیڈیم کے بارے میں کوئی پلان تیار نہیں تھا۔ بعد ازاں گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اسٹیڈیم کے لیے 1.5 کروڑ روپے گرانٹ کا اعلان کیا۔ 2017 میں ڈسٹرکٹ ایوی ایشن کے دفتر کو باقاعدہ رینوویٹ کیا گیا اور اس کی تزئین و آرائش کا کام موجودہ چیئرمین زاہد سعید کی زیر نگرانی ہوا۔ پہاڑوں کے دامن واقع قدرت کے اس عظیم شاہکار کا ICC نے اس کی خوبصورتی کا اعتراف ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا اور پوری دنیا کو چیلنج کیا
کہ اس سے بہتر کوئی گراؤنڈ ہے تو اس کی تصویر ہمیں بھیجی جائے، ہم اس کا انتظار کریں گے۔ اور آئی سی سی کے ٹویٹ کا جواب دینے کے لیے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کلام میں خوبصورت ترین اسٹیڈیم بنانے کا اعلان کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں کھیلوں کی سرگرمی کے فروغ کے لیے ایک اور اہم قدم کے طور پر کلام میں بین الاقوامی طرز کا ایک کرکٹ اسٹیڈیم تعمیر کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے۔ 120 کنال رقبے پر محیط کلام کرکٹ اسٹیڈیم کا یہ منصوبہ 358 ملین روپے کی تخمینہ لاگت سے 2 سال کے عرصے میں مکمل کیا جائے گا، جس میں دیگر ضروری سہولیات کی دستیابی کے علاوہ بیک وقت 6000 شائقین کے بیٹھنے کی گنجائش موجود ہوگی۔ مجوزہ اسٹیڈیم کی خاص بات یہ ہوگی کہ اس کے زیادہ تر تعمیراتی کام میں کنکریٹ کی جگہ مصنوعی لکڑی استعمال کی جائے گی تاکہ کلام کے قدرتی حسن کو بحال رکھا جا سکے۔ کلام کرکٹ اسٹیڈیم کے مجوزہ منصوبے پر اب تک کی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے ایک اجلاس جمعرات کے روز وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں مذکورہ اسٹیڈیم کا ڈیزائن وزیر اعلیٰ کو پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے مجوزہ ڈیزائن کی اصولی منظوری دیتے ہوئے متعلقہ کام کو منصوبے پر بر وقت عملی کام شروع کرنے کے لیے ضروری اقدامات اٹھانے کی ہدایت کی۔ سیکریٹری فائنانس سپورٹس عابد مجید اور ڈائریکٹر جنرل سپورٹس اسفند یار خٹک کے علاوہ دیگر متعلقہ حکام نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ منصوبے کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ کلام میں کرکٹ اسٹیڈیم کے قیام اور کھیلوں کے دیگر منصوبوں کے لیے 600 کنال سے زائد اراضی دستیاب ہے، جس میں سے کرکٹ اسٹیڈیم کے لیے صرف 120 ایکڑ اراضی درکار ہے۔ وزیر اعلیٰ نے حکام کو ہدایت کی کہ باقی ماندہ اراضی پر ایک فٹ بال گراؤنڈ اور بڑا پارک تعمیر کرنے کے لیے منصوبہ تیار کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے مزید ہدایت کی کہ مذکورہ اراضی پر کرکٹ اسٹیڈیم، فٹ بال گراؤنڈ اور پارکس کی تعمیر کے ساتھ ساتھ خاطر خواہ رقبے پر شجرکاری کا بھی انتظام کیا جائے تاکہ علاقے کے قدرتی حسن میں مزید اضافہ کر کے وہاں پر ایک اور ٹورزم کو بھی فروغ دیا جا سکے۔ صوبے میں کھیلوں کی سرگرمیوں کے فروغ کو اپنی حکومت کی اہم ترجیحات کا حصہ قرار دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ موجودہ صوبائی حکومت وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کے مطابق صوبے میں کھیلوں کے سرگرمیوں کے فروغ کے لیے ایک جامع منصوبہ بندی کے تحت نتیجہ خیز اقدامات اٹھا رہی ہے۔